جب چھوٹی تھی تب سے لگ رہا تھا زندگی سے گلے ختم ہی نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ سے شکایتیں بھی نہیں ختم ہو رہی تھیں. جب اسکول جاتی تھی تو اسٹوڈنٹس کی نئی نئی اسٹیشنری دیکھ کے دل کرتا تھا کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی. میرے پاس ایسی چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ پھر جب بڑی بڑی گاڑیوں میں ان کو ڈرائیورز لینے آیا کرتے تھے تو سوچا کرتی تھی کہ میں وین میں کیوں جاتی ہوں، میرے پاس ڈرائیور کیوں نہیں ہے. ہمارے زمانے میں تو یہ چیزیں اتنی عام نہیں تھیں جتنی اب ہو گئی ہیں. لنچ باکسز میں نگیٹس، بریڈ پہ نیوٹیلا، اور ہمارے لنچ باکس میں پراٹھا انڈا یا پراٹھا اچار. پھر بھی دل میں جاتا تھا کہ ہمارے پاس یہ چیزیں پرووائڈڈ کیوں نہیں ہے. اللہ سے گلے بڑھتے جاتے تھے. پھر انہی گلوں شکایتوں کے ساتھ کالج میں چلے گئے. وہاں جا کے شکایتیں اور بڑھ گئیں. وہاں پہ جب لڑکیوں کی برتھ ڈیز میک ڈونلڈ KFC میں ہوا کرتی تھی تو ہم تو کبھی میک ڈونلڈ KFC گئے ہی نہیں تھے. تب زندگی میں اور شکایتیں بڑھتی گئیں. بڑے ہوتے گئے یونیورسٹی چلے گئے. یونیورسٹی میں تو ششکے ہی اور ہوتے تھے لڑکیوں کے. بال کھول کے آنا، روز نئے کپڑے پہن کے آنا، اور ہماری لمٹس ہوتی تھیں، حجاب کرنا، اسکارف کرنا، عبایا پہننا. تب لگتا تھا کہ اللہ نے سب کچھ ان کو ہی دے دیا ہے، اللہ نے سارا ان کو ہی نواز دیا ہے. پھر جوں جوں کرتے یونیورسٹی لائف بھی گزر گئی اور پھر بات آ گئی شادی پہ. ہمارے گھروں میں پسند کی شادی بھی ایک جرم تھا. خیر روتے رلاتے سب کچھ کرتے شادی بھی ہو گئی. پھر لگا کہ بس اب زندگی سیٹ ہو گئی ہے، اب زندگی میں سب کچھ مل گیا ہے، پسند کی شادی ہو گئی ہے، اب تو زندگی کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن پھر کیا پتا تھا کہ اصل زندگی کی مشکلیں اور شکایتیں تو اب شروع ہو جائیں گی. شادی کے شروع میں ہی پریگنینسی ہو گئی. پریگنینسی میں طبیعت اتنی خراب ہونے لگ گئی کہ لگا کہ اس کو شادی کہتے ہیں تو پھر نہ ہی ہوتی شادی. پھر بچے ہو گئے، ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں. فائنینشیل رسپانسبلٹیز، گھر کی رسپانسبلٹیز، گھر کے کام کاج. زندگی مشکل سے مشکل ترین لگنے لگ گئی. لگ رہا تھا اس سے مشکل زندگی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اس سے بہتر زندگی تو شادی سے پہلے تھی. ہم لوگ بحرین میں تھے. وہاں پہ ضرورتیں تو پوری ہوتی تھیں، خواہشات پوری نہیں ہوتی تھی. جب مالز وغیرہ جاتے تھے تو دل کرتا تھا یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، لیکن جیب اتنی اجازت نہیں دیتی تھی. پھر کچھ ایسا ہوا کہ ہم بحرین سے بھی پاکستان آ گئے. ہسبینڈ کی جاب چلی گئی. پاکستان آ کے چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر دیا. اس سے اتنی ہی ارننگ ہوتی تھی کہ گھر کا رینٹ اور باقی اخراجات پورے ہو جائیں. خواہشات پھر مر جاتی تھیں اور اب تو بچوں کی خواہشات بھی شروع ہو گئی تھیں. وہاں پہ زندگی کے گلے اور بڑھ گئے، شکایتیں اور بڑھتی گئیں. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ میری نند کی شادی تھی. میری نند کی مائیوں تھی اس دن. جس دن میری بہن کا فون آیا کہ ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. وہ رو رہی تھی فون پہ. وہاں پہ زندگی نے ایک نیا چیپٹر کھولا. میں تو انہی چیزوں میں مصروف تھی کہ میں نے اپنی نند کی شادی پہ اچھا لگنا ہے، اچھے سے کپڑے لینے ہیں. بجٹ ہی نہیں پورا ہو رہا، میں نے ویسے کپڑے لینے ہیں، میں نے وہاں سے تیار ہونا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن زندگی نے ایک نیا موڑ دکھانا تھا. ابو کی بیماری میں ہی میں نے نند کی شادی اٹینڈ کی روتے دھوتے، اور ولیمے والے دن ہی میرے ابو ICU میں تھے، وینٹیلیٹر میں تھے. وہ 2 ہفتے وہ وینٹیلیٹر پہ رہے. اس 2 ہفتے میں جو اذیت، جو تکلیف ہوئی، تب مجھے پتہ چلا کہ زندگی اصل مشکل کب ہوتی ہے. جب آپ کے اپنے، آپ کے پیارے آپ کے ہاتھوں سے نکل رہے ہوتے ہیں. اس اذیت اور اس تکلیف کو میں بیان نہیں کر سکتی کہ جو تکلیف ان 2 ہفتوں میں ہمیں ہوئی. تب مجھے پتہ چلا کہ زندگی کی اصل مشکلیں تو تب شروع ہوتی ہیں جب آپ کے اپنے، آپ کے پیارے آپ کی آنکھوں کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں. وہ زندگی کا سب سے مشکل ٹائم ہوتا ہے. اس دن مجھے احساس ہوا جس دن ابو کی ڈیتھ ہو گئی کہ زندگی کی مشکلات تو ابھی شروع ہوئی ہیں. اور ابھی یہ بولتے ہوئے بھی میرے آنسو نہیں رک رہے. میرے ابو ایک بہت ہی نیک، بہت ہی اچھے انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن ان کا جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑا لاس تھا. اب زندگی کی اصل حقیقت سمجھ آئی کہ زندگی جو ہے نا، وہ بینک بیلنس، گاڑی، پیسہ، ان چیزوں کا نام بالکل بھی نہیں ہے. زندگی تو اپنے پیاروں کے ساتھ رہنے کا نام ہے. اگر آپ کے پاس آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت والی زندگی دی ہوئی ہے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. یقین کریں زندگی کی سب سے بڑی نعمتیں یہی ہیں. یہ ساری باقی چیزیں تو بس وقتی طور پہ ہوتی ہیں. ہمیں ابھی نہیں ملیں گی تو پھر کبھی مل جائیں گی، اور دنیا میں نہ ملیں تو جنت میں مل ہی جائیں گی انشاءاللہ. لیکن اصل زندگی تو بس ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں، زندگی دیں. اب زندگی سے سارے گلے، ساری شکایتیں ختم ہو گئی ہیں.
بس ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو صحت دیں، ان کی کوئی آزمائش نہ دکھائیں مجھے، میرے ہسبینڈ کو صحت والی زندگی دیں، میری امی کو صحت والی زندگی دیں۔ بس زندگی اب انہی چیزوں کا نام رہ گیا ہے۔ آپ کے پاس بھی اگر ٹیبل پہ 2 ٹائم کا کھانا ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہے ہو، سکون کی نیند سو رہے ہو، تو یقین کریں کہ اس سے زیادہ اچھی زندگی کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہوئی تو چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔